فزیکل نیڈز اور ایموشنل نیڈز ایسی دو نیڈز ایسی ہیں جو مکمل طور پر جن کا پورا ہونا وہ تو ایک فیملی اور ہوم انوائرمنٹ مانگے گا، کیونکہ فزیکل نیڈز میں بھی ایک بچے کی نیند ہے وہ اس کی فزیکل نیڈ ہے، اس کی ڈائٹ ہے وہ فزیکل نیڈ ہے، وہ اسکول میں پوری نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جو ایموشنل نیڈز ہیں، ایک بچے کو جس طرح کی محبت چاہیے، جتنی اسٹرانگ بانڈنگ چاہیے، وہ آئیڈیلی گھر میں پیرنٹس پوری کر سکتے ہیں۔ اسکول کیا کر سکتا ہے؟ اسکول ان نیڈس کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، ان نیڈس کو ایکنالج کر سکتا ہے۔ اگر اسکول اور ٹیچر ان نیڈس کو انڈرسٹینڈ اور ایکنالج نہیں کرتا تو پرابلم پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، انڈرسٹینڈ اور ایکنالج کرنے سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ دیکھیے فزیکل ایموشنل نیڈس تو اس کی تفصیل بھی اسی ٹاک میں موجود ہے کہ اس کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا۔ تو ٹیچر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہر بچے کے ساتھ وہ سب کرے، لیکن ٹیچر کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ ہر بچے کے ساتھ بہت رسپیکٹ کے ساتھ پیش آئے، وہ کسی بچے کی انسلٹ نہ کرے۔ ٹیچر بچوں کی فیلنگز کو سمجھے، بچوں کی وشز کو ماننا یہ کچھ اور بات ہے، لیکن ان کی فیلنگز کو انڈرسٹینڈ کرنا یہ کچھ اور بات ہے۔ آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ وہ ہرٹ تو نہیں فیل کر رہا ہے، وہ ڈسٹرب تو نہیں ہو رہا ہے، وہ اگنورڈ فیل تو نہیں کر رہا ہے۔ تو اگر کوئی بچہ، اچھا آپ جب کلاس روم میں اسکول میں پڑھتے تھے تو کبھی زندگی میں ہرٹ فیل کیا؟ کوئی ایسا دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے اسکول لائف میں کبھی ہرٹ فیل نہ کیا ہو؟ مزہ آتا تھا ہرٹ فیل کر کے؟ پرفارمنس اچھی ہو جاتی تھی یا خراب ہو جاتی تھی؟ اچھی ہو جاتی تھی۔ ہاں، برا لگتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی فیلنگز میں کیسے رکھ سکتے ہیں۔ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کی رسپیکٹ کریں۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹیچر اپنے کولیگ سے جس ٹون میں بات کرتا ہے اور بچوں سے جس ٹون میں بات کرتا ہے اس میں فرق ہے۔ یعنی اپنے ساتھی سے ایک الگ ٹون میں، اگر بچوں سے بات کرتے ہوئے آپ کی ٹون بدل جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بچوں کی رسپیکٹ کرنا نہیں آتی۔ اگر آپ کی آوازوں کو ریکارڈ کر لیا جائے اور اس سے یہ پتہ نہ چلے کہ یہ بات کسی بڑے سے کہی ہے یا بچے سے کہی ہے، تو یہ اس بات کا انڈیکیٹر ہوگا کہ آپ بچوں کی رسپیکٹ کر رہے ہیں۔ وہ تین چیزیں ایسی ہیں، اگر اس میں فرق پیدا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رسپیکٹ نہیں ہو رہی۔ آپ کے فیشل ایکسپریشنز اور باڈی لینگویج، جس کو میں اکٹھے کہہ رہا ہوں، یعنی آپ کے چہرے کے تاثرات اور آپ کی باڈی لینگویج زید صاحب سے بات کرتے ہوئے اور بچے سے بات کرتے ہوئے ایک جیسی رہتی ہے۔ باڈی لینگویج اور فیشل ایکسپریشنز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی مسئلہ سارا یہ ہے، ہماری سائیکک کنڈیشننگ ایسی ہوئی بھی ہے کہ ہم اپنے سے بڑے سے ایک مجلسی تبسم کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، ایک نمائشی مسکراہٹ کے ساتھ ملتے ہیں، پبلک اسمائل جسے ہم کہتے ہیں، جی نائس ٹو سی یو، نائس ٹو سی یو، آپ سے مل کے بہت اچھا لگا۔ لیکن جب بچے کو دیکھتے ہیں تو چہرے پر ایک رعونت، ایک تھوڑی سی کہہ لیجئے ایک تھوڑا سا ایک کھچاؤ اور چہرے پہ ایک ناگواری کا سا تاثر جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایموشنل نیڈز اس وقت پوری ہوں گی، پہلی بات میں نے یہ کہی کہ ایموشنل نیڈز پوری کرنے کی ایک چیز ہے ایموشنل نیڈز فلفل ہونا، لیکن ایموشنل نیڈز کو انڈرسٹینڈ اور ایکنالج کرنا کچھ اور چیز ہے۔ اگر آپ ایموشنل نیڈز کو انڈرسٹینڈ اور ایکنالج کر سکتے ہیں
یعنی میں نے کہا کہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ہمیں ایکنالج کرنا ہے ایموشنل نیڈس کو. ایموشنل نیڈس کو یہ دو کام کرنا ہے، اور یہ دو کام کرنے کے لیے جو سب سے قیمتی کام ہے وہ ہے کہ ہم یہ کر سکیں. یعنی یہ کام کیسے حاصل ہوں گے؟ یہ کام اس وقت حاصل ہوں گے جب ہم یہ کریں گے اور یہ کریں گے. یعنی آپ واضح ہو رہی ہے بات؟ ہمیں ایموشنل نیڈس کلاس روم میں ایک ٹیچر کیا کر سکتا ہے؟ وہ یہ کر سکتا ہے. یہ کیسے کرے گا؟ وہ ایسے کرے گا. اور اس کا انڈیکیٹر کیا ہے؟ اس کے 3 انڈیکیٹرز ہیں اور وہ بالکل آبزرویبل انڈیکیٹر ہیں. مطلب آپ کسی انسان کو اپنی کلاس روم میں بلا سکتے ہیں اور اس سے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میں ایسا تو نہیں کرتا یا میں ایسا کرتا ہوں. وہ آپ کو آئے گا، دیکھے گا اور آپ کو یہ فیڈ بیک دے گا. یعنی اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جسے ہم یوم الدین کہتے ہیں، جسے ہم روز جزا کہتے ہیں، اور اس دن ہمارے ساری زندگی ہمیں دکھائی جائے اور اس دن اس بچے کو کھڑا کر کے پوچھا جائے بتاؤ تجھے کس جرم میں تمہاری انسلٹ اور توہین کی گئی تھی، اس سے پہلے ہم خود ہی کسی دوست کو، ساتھی کو بلائیں اور کہیں بھائی تم مجھے بتاؤ میں کلاس میں کیا کرتا ہوں، تاکہ میرا معاملہ اپنے بچوں کے ساتھ بہتر ہو جائے، تاکہ یہ سارے طلبہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں. نہیں تو ابھی جو میرے معاملات ہیں اس میں مجھے یہ خوف لاحق ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچے اس دن میرا گریبان پکڑیں اور کہیں کہ یہ وہ انسان ہے جس نے ہمیں اتنی تذلیل کی، اتنا سخت معاملہ اور اتنا سخت رویہ ہمارے ساتھ اختیار کیا، جس کے نتیجے میں ہماری علم سے نفرت ہمارے اندر پیدا ہوئی، ہمارے اندر نفسیاتی مسائل پیدا ہوئے، ہمارے مزاج میں بے اعتدالی پیدا ہوئی، ہمارے اندر غصہ اور نفرت اور جھنجھلاہٹ پیدا ہوئی، اور زندگی میں ہم ایک ایموشنلی اور سائیکولوجیکلی فٹ انسان کے طور پر، یعنی نفسیاتی طور پر صحت مند انسان کے طور پر ہم اپنی زندگی نہیں گزار پائے. تو اے رب کریم اس انسان کو پکڑیے. اس دن سے پہلے ہم کسی انسان کو اپنے کلاس روم میں بلائیں اور کہیں کہ تم یہ دیکھو کہ کیا میں رسپیکٹ دے رہا ہوں. اور رسپیکٹ دینے کا مطلب ہے کہ میں 3 کام کر رہا ہوں. 3 کام کیا ہے؟ اس میں پہلا کام یہ ہے کہ ہماری باڈی لینگویج اور فیشل ایکسپریشنز آپ کو دیکھ کے یہ لگے کہ آپ بچے سے بات کرتے ہوئے ناگواری نہیں محسوس کر رہے. یعنی جیسا آپ کا فیشل ایکسپریشن اور جیسا آپ کی باڈی لینگویج کسی بڑے سے یا کسی دوست سے یا کسی کولیگ سے بات کرتے ہوئے ہوتی ہے، وہی باڈی لینگویج اور وہی فیشل ایکسپریشن آپ کا بچے سے بات کرتے ہوئے بھی ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ رسپیکٹ دے رہے ہیں. لیکن اگر اس میں تغیر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو جو عزت دیتے ہیں وہ عزت آپ اس کو نہیں دیتے. دوسری بات ہے ٹون. جس ٹون میں آپ ان سے بات کرتے ہیں اس ٹون میں آپ ان سے بات نہیں کرتے. یعنی بعض اوقات بچوں سے بات کرتے ہوئے ٹون جو ہے وہ سارکیسٹک ہو جاتی ہے، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں استہزاء والی ٹون ہو جاتی ہے، ٹونٹنگ اس میں ہوتی ہے. اچھا آپ کریں گے یہ کام؟ ہاں، مطلب آپ نے اس طرح بولا. اچھا آپ کو بھی آتا ہے اس کا جواب؟ اچھا بڑی بات ہے بھائی، آج ان کو بھی آ گیا جواب اس کا. اب مطلب آپ اس طرح آپ نے اس کو ٹونٹ کیا کہ اسے لگا کہ پتہ نہیں، یعنی مجھے جو ہے نا وہ زومانی انداز میں یا بعض اوقات زومانی انداز میں آپ مسکرائے یا کوئی. تو اس سے جو تکریم کا معاملہ ہے، تکریم رسپیکٹ کے لیے جو میں لفظ اردو میں مناسب سمجھتا ہوں وہ ہے تکریم. ہم بچے کی تکریم، بچے کو مکرم جانیں
اس لیے کیونکہ رب اس کا اکرام کر رہا ہے. رب جو ہے وہ بچے کے لیے بچے کو مکرم جانے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کا اکرام فرما رہے ہیں. بچے کو مکرم جانے اس لیے کہ بچے کے اکرام اور بچے کی تکریم بہت زیادہ ہے. اور تیسرا جو چیز ہے وہ ہے آپ کا چوائس آف ورڈز. جن لفظوں میں آپ بڑوں سے بات کرتے ہیں, بچے سے جن لفظوں میں بات کرتے ہیں, اس کے لیے جن لفظوں کا انتخاب کرتے ہیں, اس میں آپ محتاط ہو جائیں. اگر آپ یہ کام کر لیتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ بہت بڑا کام کر لیں گے, بہت بڑا کام کر لیں گے اگر آپ یہ کام کر لیں گے. یعنی ہم اس بات کی پوری ذمہ داری لیں کہ ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی عزت نفس محفوظ رہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے. اس کی اپلیکیشن بچوں پر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس حدیث میں یہ تو نہیں ہے کہ سوائے بچوں کے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی عزت محفوظ رہے اگر وہ تم سے زیادہ طاقتور, رتبے میں بڑے اور عمر میں بڑے ہوں تو. چھوٹوں پر, کمزوروں پر یہ نہیں کرنا. ایسا تو نہیں ہے. یعنی آپ سوچیں, مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی عزت نفس محفوظ رہے. اب اس کے ساتھ یہ تو نہیں آیا کہ سوائے اگر وہ بالغ ہو جائیں تو, اگر وہ تم سے زیادہ طاقتور ہو جائیں تو, اگر وہ پوزیشن میں تم سے بڑے ہو جائیں تو, ادروائز ان کو جو چاہے کرنا. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ ہم اپنے سے بڑے کی عزت جو ہے نا وہ تو کرتے ہی ہیں. آپ ذرا بڑے کی عزت نہ کر کے دیکھیں, مطلب اس میں کوئی آپشن نہیں ہے. عزت کرنے کا جو اختیار ہے وہ اپنے سے چھوٹوں پر, یعنی یہ آپ کا اختیاری معاملہ ہے. جو طاقت میں, رتبے میں, پوزیشن میں بڑے ہیں ان کی عزت خود ہی ہو رہی ہوتی ہے. مطلب ہم یعنی ان کے ساتھ بے توقیری کا معاملہ نہیں کر رہے ہوتے, ہم ان کو بڑے اچھے انداز سے. تو یہ کام ہے بچوں کے ساتھ کہ ہم ان کے ساتھ اس طرح پیش آئیں. تو بچوں کی ایموشنل نیڈز ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی ہے, ایکنالج کرنی ہے. اس کے لیے جو کام سب سے اہم ہے کہ ہم ان کی رسپیکٹ کریں. اور رسپیکٹ کیسے چیک ہوگی؟ وہ ایسے چیک ہوگی کہ آپ امیجن کریں کہ اگر آپ کی کلاس روم کی ایک ویڈیو بنائی جائے. ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں, ہماری کلاس روم کی ویڈیو بن رہی ہے, وہ روز حشر میں ہمیں دکھائی جائے گی. آپ کو پتہ ہے بات؟ آپ کو یہ بات پتہ ہے نا کہ ہمارے سامنے ہمارا سب کچھ کیا دھرا سامنے آ جائے گا. زمین بولے گی, یہ دیواریں بولیں گی, میرے ہاتھ بولیں گے, یہ بچہ کھڑے ہو کر بولے گا, یہ بولے گا. تو ہمیں پوری فلم دکھائی جائے گی کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا گیا. بالفرض اگر یہ فلم ہم دیکھیں اور اس میں ہمیں پتہ لگے کہ ہماری فیشل ایکسپریشنز چینج ہو جاتے ہیں بچے سے بات کرتے ہوئے, ٹون چینج ہو جاتی ہے, یا پھر ورڈز چینج ہو جاتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یعنی ہم بچے کی رسپیکٹ اس طرح نہیں کر پا رہے جس طرح کرنا چاہیے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کی فیلنگز کو ڈسٹرب ہونے سے بچائے. یعنی آپ ٹیکنگ کیئر آف فیلنگس, یعنی اگر میں دوسرا کوئی پوائنٹ لکھوں, فیلنگس فیکٹر کی فکر کرنا, مطلب اس کو بچے یعنی اگر آپ یعنی بچے جب کوئی چیز سیکھ رہے ہیں تو انہیں کیسا لگ رہا ہے جب وہ سیکھ رہے ہیں. دیکھیں میں اس کے بارے میں ایک بات آپ سے کہوں, کسی بچے نے کیسا کام کیا اور کتنا کام کیا, اس کی پریشانی کو چھوڑ کر اگر ہم اس پریشانی میں مبتلا ہو جائیں کہ اس بچے کو کیسا لگا جب اس نے کوئی کام کیا, تو بہت اچھا ہوگا. موسٹ آف دا ٹائم وی وری اباؤٹ ہاؤ مچ اینڈ ہاؤ گڈ اور بیڈ دا چائلڈ ہیز ڈن سم تھنگ. یعنی اس نے جو کام کیا, اچھا کیا, برا کیا, زیادہ کیا, کم کیا, اس کی فکر نہیں کریں, بلکہ اس کی فکر کریں کہ اسے کیسا لگا. جیسے ایک بچہ ریڈنگ کر رہا ہے,
جب ہم اس کی ریڈنگ سنتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کیسی کی، اچھی کی، بری کی، زیادہ کی، کم کی. اس کی فکر کو چھوڑ کر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ریڈنگ کرتے ہوئے اسے کیسا لگ رہا تھا جب وہ ریڈ کر رہا تھا. اسے ریڈنگ کرتے ہوئے اچھا لگ رہا تھا یا نہیں لگ رہا تھا؟ ریڈنگ اس کے لیے مزیدار تجربہ بنا یا نہیں بنا؟ تو وہ جو خود بخود اچھا بھی ہو جائے گا، خود بخود زیادہ بھی ہو جائے گا. یہ بھی ایموشنل نیڈس کے ساتھ بہت زیادہ کنیکٹڈ بات ہے.